دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن سب لوگ جلدی سے یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ دولت کا تیز ترین وظیفہ ہے اور یہ صرف 20 سیکنڈ کا عمل ہے۔ اللہ والوں، شام تک اگر 900 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک دینے پر قادر مطلق ہے۔ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کے پاس آج کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے آ جائیں گے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی یہ بابرکت جمعۃ المبارک کا دن ہے جو کہ مومنوں کی عید کا دن ہے۔ آج کے دن آپ نے اس خاص تسبیح کے خاص عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل اتنا مجرب ہے کہ جب آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ بھی اس خاص عمل کو پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو مالا مال فرما دیں گے۔ وہ اپنی آنکھوں سے خود اپنی کامیابی کے تماشے کو دیکھے گا۔ جو لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کر رہا، تو اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لو۔ یقین کیجئے گا دوستوں، یہ عمل صرف اور صرف 20 سیکنڈ کا ہے۔ ایسا معجزاتی عمل ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھیں گے، آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ والوں، آج جو خاص عمل میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ گھر میں دولت کے انبار لگا دیتا ہے، غیبی دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ آج کے دن ہی معجزہ دیکھے گا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں، لاچار اور بے بس ہو چکے ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے رستے میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل بہت خاص ہے۔ وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام کی تمام مشکلات، تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ جو وظیفہ ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فائدے آپ کو ملیں گے، یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ نے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے، بنا اسکپ کیے دیکھنا ہے، اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو ٹھیک طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج کا دن اور آج کی رات اتنی خاص ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیتے ہیں، اس کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتے ہیں۔ جو بہنیں اپنی رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک بہترین رشتوں کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ بیٹوں کے روشن مستقبل کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں 4 چاند لگا دے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس عمل کی میں گارنٹی دیتا ہوں، اس ٹائم پر لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا۔ اگر یہ عمل فائدہ نہ دے، میرا گریبان پکڑ لیجئے گا، کیونکہ اس عمل سے، اس وظیفے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ کسی ایک نے بھی کمپلین نہیں کری کہ ہم نے جمعۃ المبارک کے دن اس خاص تسبیح کو پڑھا اور ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص عمل کو آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کریں گے، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھیر دیں گے، نصیب اور تقدیر کو سنوار دیں گے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کی پریشانیوں اور تنگ دستی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو صرف ٹھیک طریقے سے کرو، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرو۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو جو طریقہ کار بتاؤں گا اس کے مطابق کریں گے تو آپ کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔
اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں گے اللہ پاک اپنی رحمت کی نظر آپ پر فرمائیں گے، اور اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، ہم پر ایک بار نظر کرم ہو جائے تو اللہ والوں پھر ہماری وہ نظر کرم پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ آج آپ لوگوں نے ایک چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کرنا ہے جو آپ کی حیثیت ہو، 10 20 30 جتنی آپ کی حیثیت ہو صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، برائیوں کو مٹاتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ صدقہ کرو، اللہ پاک عمر میں اور مال میں خیر و برکت عطا کرے گا۔ ہمارے نبی پاک بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کرے کہ صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرے، اور ویسے بھی آج تو ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو آج اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اس معجزاتی عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اس عمل سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس عمل سے فائدہ نہ ہو۔ دوستو، جو شخص آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والو، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنا قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کے دوست کی، میرے رب کے ولی کی شان ہوتی ہے۔ دوستو، یہ عمل آج جو بندہ پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ والو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج اس سے فائدہ اٹھا لیں، آج یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ ہم ساری زندگی غفلت میں گزار چکے ہیں، بہت سارا وقت غفلت اور سستی میں گزار چکے ہیں۔ اگر آج بھی ایسے ہی کرتے رہے، وقت کسی کا نہیں ہوتا، وقت گزر جاتا ہے۔ جیسا بھی ہو، اگر اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں گے، آج اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل لازمی طور پر کر لیں۔ اللہ والوں، یہ چند منٹوں کا عمل ہے، آپ کی زندگی میں وہ بہار لے کر آئے گا جس کے انتظار میں آپ ساری زندگی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے آپ کی نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، کیونکہ عمل مشکل نہیں ہے، عمل بڑا آسان سا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں کہ سمجھ لیں دنیا کے خزانوں کی چابی ہے۔ آپ کو آج دنیا کے خزانوں کی چابی، اللہ پاک کی رحمت کی چابی عطا کر دی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ساری زندگی انشاءاللہ اتنا ملے گا، کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ والو، جمعے کا دن عید کے برابر ہوتا ہے، یہ برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا،
یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پریشانیاں پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والو، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوستوں، یہ وظیفہ آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ پر دولت بنا موسم کے بارش کی طرح برسے تو یہ عمل آپ لوگ کر لینا۔ اللہ والو، آپ کو پورا سال کیا پوری زندگی دولت کی تنگ دستی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ آپ کو ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ کی خالی جھولیاں اگر وظیفہ پڑھتے ہی پیسوں سے نہ بھر جائیں تو پھر کہیے گا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی مراد ہوگی، وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ والو، یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ عمل پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھوڑانا چاہتے ہو تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کوئی سے بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج میں آپ کو سینے کا وہ راز دے رہا ہوں جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ مجھے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، اور انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، اگر آپ کا کاروبار چلتا بند ہو گیا ہے، آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتے، سارا دن آپ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، کوئی گاہک تک دکان پر نہیں آتا، تو آپ نے آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو اپنی دکان کے اندر بیٹھ کر پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر جو معجزہ ہوگا آپ مجھے کمنٹ کر کے خود بتائیے گا کہ واقعی آپ نے جو عمل بتایا تھا اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، اور لوگ بھی اس سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا ہے بھائی جو تیرا کاروبار اتنا عروج پر چلا گیا، تیری دکان سے گاہکوں کا رش ہی ختم نہیں ہوتا، تجھے اتنے بڑے بڑے کانٹریکٹ مل رہے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کامیابیوں کا تماشا پوری دنیا دیکھے تو آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔
آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو، آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے، رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، یہ عمل پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ قرضدار ہیں، کروڑوں کا قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد اور نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو آج آپ جو بھی پڑھ سکتے ہیں، جو مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، جتنا مانگیں گے آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ اتنا ہی عطا فرمائے گی۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ یہ آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ لوگوں کو عطا کی گئی ہیں جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر گھڑی میں رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 21 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن ہی آپ لوگوں نے لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آج کی خصوصی دعا میں بھی آپ نے شامل ہونا ہے۔ آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے سامنے بھیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، بے بس ہے، میرے مولا اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے قرضوں سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا خاتمہ فرما دے میرے مولا۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں بہترین روزگار حلال رزق عطا فرما، جو حج اور عمرے کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کی یہ خواہش پوری فرما دے میرے مولا۔ جو بسوں میں دھکے کھاتے ہیں بہترین گاڑی کا انتظام فرما دے، جو کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں بہترین گھر کا میرے مولا انتظام فرما دے میرے مولا۔ ہمارے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے میرے مولا۔ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں مقصد زندگی اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ ہم سے وہ کام لے لے جو ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہے میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کی ہر دکھ درد پریشانی کو دور فرما، ان کو عروج اور نصرت عطا فرما۔ جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسر بیکار ہیں ان کو فتح و نصرت عطا فرما، جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ جو میری بہنیں بھی رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، کوئی مقروض ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی حاجت ہے۔
آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں، جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے آج مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ انسانی عقل جس کام کو کہتی ہے کہ یہ کام ناممکن ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ صرف مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک اسم مبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ اسم مبارک اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، انشاءاللہ اس کو ختم کرے گا۔ اور یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ اس اسم مبارک یا قہارو کو پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ جب آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان، دفتر، کاروبار نظر بد، حسد، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ اس لیے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو کو آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح کی صورت میں مطلب 100 بار پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج ماہ ربیع الاول کی 21 تاریخ اور تیسری جمعرات کے دن، جسے دولت والی جمعرات کہا جاتا ہے، آپ لوگوں نے یا قہارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کے رزق میں، دولت میں برکتیں، وسعتیں آتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یا قہارو کو صرف اور صرف توجہ کے ساتھ، دھیان سے پڑھنا ہے۔ یا قہارو سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام تنگدستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ نظر بد ہے۔ اللہ والے تو کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں گوشت لے کر جاؤ اور آٹا لے کر جاؤ، سبزی لے کر جاؤ یا کچھ بھی لے کر جاؤ، تو دوستو اس کو رنگ دار شاپنگ بیگ میں یا کسی بھی تھیلی میں لے کر جاؤ، پتہ نہیں چلے کہ آپ کے تھیلے کے اندر کیا ہے۔ یقین کریں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نظر بد لگتی چلی جا رہی ہے۔ ہر بندے کے اندر نظر بد کا ایلیمنٹ پیدا ہو رہا ہے، حسد پیدا ہو رہی ہے۔ اور ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم یہ تھا کہ میری آدھی امت نظر بد کی وجہ سے قبر میں چلی جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور جو طریقہ میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ کسی کے آگے اپنی کامیابی کو بیان نہیں کریں۔ کوئی آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوگا ماں سوائے آپ کے ماں باپ کے۔ اپنی بیوی کو بتا دیں کامیابی کے بارے میں یا اپنے بچوں کو بتا دیں، یہ وہ رشتے ہیں جو آپ کی کامیابی کو اور آپ کو بڑھتا ہوا دیکھ کے خوش ہوں گے۔ دوستوں کو بھی نہیں بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ یقین کریں بلندیوں تک پہنچ جائیں گے اور کامیابی ہمیشہ کے لیے رہے گی، کبھی نظر بد نہیں لگے گی، نہ جادو جنات کے معاملات آپ کے ساتھ کوئی کروائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس عمل کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کا ہستا بستا گھر یا پھر آپ کا چلتا ہوا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا ہے تو یا قہارو نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت کا اور تمام کے تمام مؤثرات سے خاتمے کا واحد حل ہے۔ یا قہارو کو آپ نے صرف ایک تسبیح یعنی سیدھے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے دائیں بائیں نظر مارتے ہوئے یعنی اپنے سیدھے کندھے پر ایک بار یا قہارو پڑھیں، پھر اپنے سر کو الٹے کندھے کی طرف کریں، پھر وہاں پر ایک بار یا قہارو پڑھیں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ذکر کی صورت میں یا قہارو پڑھنا ہے۔ اتنی آواز میں پڑھیں کہ اپنے منہ سے یا قہارو پڑھیں اور کانوں سے سن لیں، یعنی کوئی ڈسٹرب بھی نہ ہو، کوئی پریشان بھی نہ ہو۔ آپ لوگ بالکل ڈوب کر توجہ کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کر کے، ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر آپ کی نظریں بھی گھوم رہی ہیں، نظریں گھمائے جا رہے ہیں اور وظیفہ پڑھے جا رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔
آپ نے پورے توجہ اور دھیان کے ساتھ یا قہرو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یا قہرو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے فوری طور پر بغیر کسی سے بات کیے اور اپنا وقت بغیر کہیں ضائع کیے آپ لوگوں نے 33 بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آپ کے گھر میں آئیں گے، جسے پڑھتے ساتھ ہی تمام کی تمام رزق کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو سورۃ الفاتحہ شریف کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے، اللہ رب العزت اس سورت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو ابتدا ہے، جو شروعات ہے، جو آپ نے جو قرآن پاک کو شروع کیا تو پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ سے اپنے قرآن مجید کا آغاز کیا۔ آپ لوگوں نے یہ پاک سورت پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، ایک گلاس پانی کے اوپر بھی وظیفہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ کوشش یہی کریں کہ اپنے پاس گلاس ضرور رکھیں، اور آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کو دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 33 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین بھی پڑھی جائے گی، بسم اللہ شریف بھی پڑھی جائے گی، اور آپ لوگوں نے ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا۔ اس طرح سے 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے اس بہترین سورت کو، شفا والی سورت کو، اس سورت کو سورۃ القافیہ، سورۃ الرافیہ، سورۃ الشفا، سورۃ الام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ جب بھی اس سورت کو پڑھیں گے آپ لوگ ڈائریکٹ رب کا شکر ادا کریں گے، ڈائریکٹ رب سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں گے، اور پھر آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ توجہ دھیان کے ساتھ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے۔ توجہ کی سب سے بہترین ضرورت ہوگی، ایسا نہ ہو کہ دائیں بائیں اپنی آپ لوگ آنکھیں بھی مٹکا رہے ہیں اور وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، فائدہ ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں نے پوری اپنی نظریں اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف ہی رکھنی ہیں۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے یا قہرو کو ایک تسبیح کی صورت میں پڑھ لیا، پھر آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 33 بار پڑھ لیا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔
या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा। इसी तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद या अल्लाह या मोहम्मद इन नामों को आपने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 111 मरतबा 111 यानी 111 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 111 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ और सिर्फ 111 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ और सिर्फ 111 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाए, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, या आपको महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिएगा कबूलियत हो गई है। समझ लीजिएगा आपके करीब फरिश्ता मुकर्रर है। अब आप जो मांगेंगे रब्बे काबा की जात आपको इनामात से मालामाल फरमा देगी। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का, रब को राजी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश का एक ऐसा मुस्तनद वजीफा, एक ऐसा राज आपके हवाले किया है कि अब रब राजी है। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। अल्लाह वालों, ये अमल खुद भी करें, अपने दोस्त अहबाब को भी जरूर बताएं। आज माह रबीउल अव्वल की 21 तारीख है और जुमेरात का दिन है। ये जुमेरात का दिन बहुत फजीलत वाला है। आप लोगों ने ये 3 आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल आखिर कम से कम 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़िएगा, हो सके तो 5 बार, 7 बार या 11 बार जरूर दुरूद पाक अव्वल आखिर पढ़िएगा। पहले नंबर पे या कहरु पढ़ना है, उसके बाद दूसरे नंबर पे सूरतुल फातिहा और तीसरे नंबर पे या अल्लाह या मोहम्मद को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है। ये 3 छोटे छोटे अमाल आज माह रबीउल अव्वल की 21 तारीख और तीसरी जुमेरात के दिन आप लोगों ने लाजमी पढ़ने हैं। सवाब की नीयत से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हो सके तो अपनी ज़बान हाल से भी लोगों को इस अमल के मुतालिक बताएं, क्योंकि ये अमल साल में सिर्फ एक बार ही किया जाता है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने फजल के सदके माफ फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।